بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو 10th کلاس ہم لوگوں نے اپنی احادیث شروع کی ہوئی تھیں اور آج ہم نے پڑھنی ہے حدیث نمبر 17۔ اس کے الفاظ میں نہیں، ترجمہ و تشریح۔ سو آپ اپنی 10th کلاس کی اسلامیت کی بک اوپن کریں اور حدیث والا سیکشن کھولیں اور وہاں سے حدیث نمبر 17 اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ کیا مطلب ہوا؟ من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى پس ادا کیے، مناسکہ اس کے مناسک، وسلم المسلمون اور مسلمان محفوظ رہے اس سے، کس سے؟ من لسانہ اس کے زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھوں سے، غفر لہ تو اس کے لیے بخش دیے گئے، ما تقدمہ جو پہلے ہو چکے، من ذنبہ اس کے گناہ۔ پہلے میں آپ کو اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، پھر میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ اس کے میننگز بھی لکھواتی ہوں۔ سو لیٹس ہیو اے لک۔ دوبارہ ایک دفعہ حدیث پڑھیں آپ لوگ تاکہ آپ کو حدیث کے الفاظ اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا ترجمہ بھی انڈر لائن کر لیں۔ اب اس کے آپ نے ورڈز میننگ رائٹ کرنے ہیں۔ سو ورڈ ٹو ورڈ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، پلیز سب ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں، ان سب کے میننگس رائٹ کر لیں۔ من جس نے، حج البیت بیت اللہ کا حج کیا، فقضى پس ادا کیے، مناسکہ اس کے مناسک، وسلم المسلمون اور مسلمان محفوظ رہے، من سے، لسانہ اس کی زبان، ویدہ اور اس کے ہاتھ، غفر لہ تو اس کے لیے معاف کر دیے گئے، من سے، ذنبہ اس کے گناہ۔ پلیز آپ اس کو مارک کر لیجئے۔ سو اس سے پہلے کہ بیٹا میں آپ کو اس حدیث سے ریلیٹڈ مزید قرآنی آیات یا احادیث پڑھاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو حج کا ایک جنرل انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور بیسیکلی حج کیسی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں مکہ مکرمہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مخصوص مناسک ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے اور یہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ صاحب استطاعت مسلمان پر، یعنی جس کے پاس طاقت ہو حج کرنے کی، مالی جسمانی، اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب ذی الحج کی متعین تاریخوں کے علاوہ سال کے اور دنوں میں بعض مناسک کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کی جائے تو اسے عمرہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو حج اور عمرہ میں فرق پتہ چل گیا، ذی الحجہ کی متعین تاریخوں کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حج تو ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے تو اس کی تاریخیں متعین ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ، ذی الحج کے علاوہ سال کے عام دنوں میں بعض مناسک کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کی جائے تو اسے عمرہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھنے کی بات ہے کہ حج 8 ہجری میں فرض ہوا، ٹھیک ہے؟ حج 8 ہجری میں فرض ہوا، اور فرائض حج پہ جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حج میں فرض ہیں، ان کے بغیر آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے نیت کرنا، یعنی حج کی نیت کریں، احرام باندھنا، وقوف عرفات یعنی عرفات میں قیام کرنا، میدان عرفات میں قیام، اور طواف زیارت، ٹھیک ہے؟ یہ فرائض حج ہیں۔ اب واجبات حج دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیزیں حج میں واجب ہیں، سعی کرنا اور رما، الوداعی طواف، بال تراشنا اور مزدلفہ میں قیام کرنا۔ تو بیٹا آپ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، بے شک آپ بک کی سائٹ پر نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تلبیہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج کی لائیو سیرمنی جب آن ایئر ہوتی ہے، دکھائی جا رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، تو حاجی جو ہیں وہ طواف کرتے ہوئے ایک خاص قسم کے کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں یہ ضرور آپ نے سنے ہوں گے ٹی وی وغیرہ پر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیری ہیں اور سلطنت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔
تو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے سے احرام کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اور احرام کی حالت میں تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہنا موجب اجر ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، وہ یہی ایک جیسے کلمات ادا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور احرام کی حالت میں انہیں پڑھتے رہنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآنی آیت کیا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ تو یہ حج کی فرضیت کے متعلق بیٹا آیت ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پوچھا جائے کوسچن میں کہ حج کی فرضیت کے متعلق آیت لکھیں تو بیٹا آپ نے یہ والی لکھنی ہے کہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب ہم کچھ بیٹا احادیث دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی حدیث کو اچھے سے ایکسپلین کر سکیں۔ جب بھی آپ کو پیپر میں آئے تو حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے مزید کچھ قرآنی آیات اور احادیث لکھنی ہوتی ہیں۔ آیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب 3-4 احادیث ہیں میرے پاس، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی فحش بات نہ کی اور نہ ہی کسی گناہ کا مرتکب ہوا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ یعنی جس نے اللہ کے لیے خالص طور پر حج کیا اور اس دوران اس نے کوئی بری بات، فحش بات نہ کی اور کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کیا، تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، آج ہی اس دنیا میں آیا ہو۔ جیسے ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو اسی طرح حاجی بھی اپنے گناہ بخشوا کر پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اگلی حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حج کا ارادہ کیا تو اس کو جلدی کرنی چاہیے، یعنی جب آپ حج کا ارادہ کر لیں تو پھر ڈیلے نہ کریں اور فوراً حج ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کو کسی بیماری، واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی کسے کہتے ہیں؟ عیسائی کو۔ یعنی اگر کسی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے یا ظالم حکمران نے نہیں روک رکھا تو اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ آپ دیکھیں مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا خاتمہ بھی بالایمان ہو، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہی کی امت میں اٹھائے جائیں، انہی کی امت کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو یہودی اور نصرانی مرنا تو آپ پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور حج ادا کریں، کیونکہ یہ وعید بہت سخت ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو آپ کو بیٹا یہ حدیث پڑھنے سے کیا پتہ چلا کہ حج جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی اسلام میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہت مددگار ہیں، لیکن حج جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے گناہوں کی معافی کا، کہ اس سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو یہ ساری آیات احادیث اچھی سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ وہی ساری احادیث ہیں جو آپ کی بکلٹ میں بھی گیون ہیں، میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی کوسچن ہے تو بیٹا مجھے میسیج کیجئے، انشاءاللہ میں رپلائی کروں گی۔ آج کی آپ ڈائری سے پہلے ہم لوگ اپنے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان کی ہے، تو بیٹا اس کو مارک کر لیں اپنی بک پہ۔ جسٹ آپ نے کوسچن رائٹ کرنا ہے اور جو آپ کی تشریح ہے اس میں سے آپ آنسرز مارک کر لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حج کے دوران کس چیز کا اہتمام ضروری ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ حج کے دوران صبر و تحمل، عفو و درگزر اور احسار سے کام لیا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے ادا کیا جائے گا تو انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر سوال نمبر 3 دیکھیں، حج کن لوگوں پر فرض ہے، اور حج ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا ڈائری نوٹ کر لیں، آپ نے حدیث نمبر 17 ترجمہ و تشریح اچھی طرح یاد کرنی ہے۔
اوکے اسٹوڈینٹس، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ.